الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں اور دینی ملی اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا کی بڑائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ہم سب کا اور اس پوری کائنات کا حقیقی خالق و مالک، رازق و پالنہار ہے۔ لاکھوں لاکھ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام اجمعین پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی، پیارے حبیب، تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب الجلال نے اس آخری امت کے لیے ہدایت کا رہبر اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ باری تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب الجلال تو جب تک ہمیں اس فانی دنیا میں باحیات رکھ، تو حقیقی اور سچے معنوں میں تیرے نبی کی پیروی اور تیرے نبی سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محترم حضرات، حالات کے پیش نظر اور وقت کی ضرورت کے مطابق ہر گھر کی کہانی بننے کی وجہ سے ایک موضوع کی وضاحت کرنا ضروری اور مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ موضوع اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا، اس کے تعلق سے کئی باتیں آپ کو سننے میں ملی ہوگی، لیکن کچھ دو چار باتیں نئی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو انہی کے ذریعے اللہ سے یہ امید رکھتے ہوئے کہ یہ دو تین باتیں ہماری اور ہماری نسلوں کے لیے ایک بہترین نفع بخش ہو، ایک بہترین راستہ بنے، ایک بہترین علم والی راہ ہمیں نصیب ہو جائے، اس ارادے کے تحت یہ بات ہم نے چنی ہے۔ تربیت اولاد کے تعلق سے دو باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ ویسے میں نے بتایا کہ تربیت اولاد کی بات جب آتی ہے تو یہ موضوع سنا سا لگتا ہے، بات پرانی سی ہو سکتی ہے، لیکن حالات کے پیش نظر اس موضوع پر اگر کثرت سے بولا جائے تو بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اسی ضمن میں ایک پہلی بات ہماری یہ ہوگی کہ والدین کا اپنی اولاد کو دعا یا بدعا دینا،
یہ ایک بہت اہم اور بہت سنگین معاملہ ہے۔ دعا دینے کی بات جب آتی ہے تو والدین یہ بات تو کہیں گے کہ بھائی والد بھی کرتا ہے، والدہ بھی دعا کرتی ہے، لیکن بد دعا کے بارے میں اگر بات کہی جائے کہ کئی والدین اپنی اولاد کو بد دعا دے دیتے ہیں، تو یہ بات ہو سکتا ہے کسی کو دشوار لگے، ہو سکتا ہے کسی کو مشکل لگے، ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کا انکار کریں، لیکن جانے انجانے میں اپنی اولاد کو کہے گئے الفاظ ان کے لیے بد دعا جیسا اثر کرتی ہے۔ تو یہ معاملات میں والدین کو اہم بات یاد رکھنا چاہیے کہ کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو، کتنی بھی مشکل گھڑی کیوں نہ ہو، ایسے جملے اپنی اولاد کے لیے استعمال نہ کریں جو ان کی تباہی کا معاملہ بن جاتے ہیں۔ ایک یہ معاملہ ہے دعا بد دعا کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کس راہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ دو باتوں کے طریقے سے کچھ باتیں ہم سامنے وضاحت کریں گے۔ پہلی بات، اولاد کی تربیت کے تعلق سے قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات ہم اس بات کو سمجھیں گے، جو اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے، آخر یہ اولاد کیا ہے؟ نعمت ہے یا آزمائش؟ عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ اولاد دنیا کے ہر مخلوق کے لیے ایک نعمت ہے، لیکن جتنی بڑی یہ نعمت ہے اتنی بڑی ہی آزمائش ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب قرآن مجید کے اندر اٹھا کر دیکھ لیجئے، اولاد کو نعمت نہیں کہا گیا، اولاد کو آزمائش کہا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ کے ساتھ اس کی وضاحت کر دی کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اسے چھوٹا موٹا معاملہ مت سمجھو، اسے چھوٹی موٹی چیز مت سمجھو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ دو باتوں کے اندر اللہ نے پوری بات کو واضح کر دیا۔ اے لوگوں، اس بات کو جان دو، أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اب اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بات میں بتاتا چلوں، جب کبھی اولاد اور والدین کا رشتہ سامنے آتا ہے تو پوری دنیا اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ انہی والدین کو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح اسلام نے ماں باپ کی خدمت کرنے پر جنت رکھی ہے، اگر والدین ان کی تربیت میں کوتاہی کرے تو یہی اولاد ان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والدین اپنی پوری زندگی میں اپنی اولاد کے معاملے میں لاپرواہی برتتے ہیں۔ بچہ جب چھوٹا ہے، بلوغت کو پہنچ گیا، جب یہ بات کہیں گے ابھی بالغ ہونا ہے، ابھی جوان ہونا ہے، جب جوانی کو پہنچ گیا ہاتھ سے نکل گیا، اب جوانی میں بات کوئی نہیں سننے والا، نہ بیٹی سننے والی نہ بیٹا سننے والا۔ اب ایسے وقت میں ماں باپ کو افسوس ہوتا ہے۔ بچپن مرضی میں گزارے، بچپن میں دنیا والوں کے منہ کو بند کرایا، یہ بات کہہ کر کہ ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو عمر پڑی اور عمر باقی، جب بالغ ہوں گے تو خود سمجھ جائیں گے، جب جوان ہوں گے تو خود عبادتوں میں لگ جائیں گے۔ لیکن جوانی جیسے ہی آگے بڑھتی جاتی ہے، اس کے اندر دین نہیں، اس کے اندر دنیا۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن سے لے کر جوانی تک اس نے دنیا کو ہی دیکھا، دنیا کو ہی سیکھا، دنیا کو ہی جانا، اور ساری چیزیں دنیا کی سیکھنے کے بعد اب اس کے اندر دین ڈالنے کی کوشش کی جائے تو وہ ناممکن۔ تو اللہ نے اسی لیے وضاحت کر دی کہ جس طرح تم دنیا کمانے کے لیے بھاگتے چلے جا رہے ہو، تم اپنی اولاد کے پیچھے بھی غفلت میں مت پڑے رہے۔ یہ دو چیزیں خطرناک ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات بتاتا چلو، انسان زندگی پوری یہ کوشش میں لگا رہتا ہے مال ہے۔ آپ کہیں بھی دیکھیں قرآن مجید کے اندر پہلے تذکرہ مال کا ہے، اس کے بعد تذکرہ اولاد کا ہے۔ کیوں؟ دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات یہ اسی لیے کہ انسان
مال کے پیچھے سب سے پہلے بھاگتا ہے، مال سے زیادہ محبت کرتا ہے اور مال کماتا بھی کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. تو پہلے بات کس کی آئے گی؟ مال کی. اب مال کمانے والے سے اگر پوچھا جائے کیوں کما رہے ہو؟ بچوں کے لیے. کیوں کما رہے ہو؟ گھر والوں کے لیے. کیوں کما رہے ہو؟ ماں باپ کے لیے. کیوں کما رہے ہو؟ گھر بنانا ہے. کیوں کما رہے ہو؟ فلاں فلاں ساری چیزیں گنائیں. تو مال پہلے ہوا، بعد میں بہت بات کون سی آتی ہے؟ اولاد کی. تو جن کے لیے کمایا ان کا نام بعد میں، اور دونوں سے اتنی محبت کہ مال کمایا بھی اڑایا بھی. اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں، جائز ناجائز کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں، صحیح غلط کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں، بس پیسہ ہے آنے دو. ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی. اولاد کے معاملے میں بھی پھسل جاتے ہیں، اولاد کے معاملے میں بھی غفلت برتتے ہیں. اولاد کیا کر رہی کسی کو پرواہ نہیں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اپنی اولاد کو چھوڑ کر جو لوگ دوسروں کی اولاد کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ لوگوں کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ان سے بڑا ہلاکت والا کوئی اور نہیں ہے. تو اسی ضمن میں ایک بات آپ کو بتاتے چلے. پہلی بات ہماری یہ تھی کہ والدین کا دعا اور بددعا اپنی اولاد کے لیے یہ بہت سنگین معاملہ ہے. اب والدین کا اپنی اولاد کو دعا کرنے کے بارے میں 2-3 چیزیں میں بتاتا چلوں. یہ کب سے کرنا ہے دعا؟ شادی کے بعد سے تو لوگ کریں گے اولاد دے. شادی کے بعد بھی لوگ دعا کریں گے اولاد کے حق میں، کریں گے نا. پہلے کیا دعا ہوتی ہے؟ اللہ ہمیں اولاد دے. ہے نعمت کو مانگا جاتا ہے، مانگنے سے اعتراض نہیں، مانگنا بری بات نہیں، بالکل جائز. ہر کسی کا حق ہے مانگے اولاد، اللہ کی نعمت ہے. لیکن کئی دفعہ دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے کئی لوگ بھی دعا دیتے ہیں، نیا جوڑا ہے، نئی شادی ہوئی ہے، لوگ دعائیں دیتے ہیں. کیا دعائیں؟ چاند سا بیٹا. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. چاہے ماں باپ مانگے یا کوئی اور دعا دینے والا ہو، اولاد کے بارے میں ایسی دعا دینا یہ بیکار ہے، یہ غلط ہے. اولاد کیسی مانگنا ہے، دعا کیسی دینا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دعا کا تذکرہ فرمایا. ابراہیم علیہ السلام، اور یہ بات بتاتا چلو، ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو اولاد ملی اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ 80 سے 90 سال کی عمر تھی جب ان کو بیٹا ہوا. کون؟ اسماعیل علیہ السلام. ایک تو ملے تاخیر سے، ملنے کے بعد بھی پھر آزمائش. تو اتنے سال بعد ملی اولاد، تو اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام ایک ہی دعا اللہ سے کرتے رہے، ربی ہب لی من الصالحین. چاند سا بیٹا نہیں مانگا، گورا نہیں مانگا، دنیا دار نہیں مانگا، دنیا کو جیتنے والا نہیں مانگا. دعا یہ مانگ رہے ربی ہب لی من الصالحین کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. یہ ایک طریقہ بتایا گیا کہ جب اپنی اولاد کو طلب کرنا ہو، اللہ سے اولاد مانگنا ہو تو دیندار اولاد مانگنا. اور دوسری چیز، اولاد ملنے کے بعد ان کی تربیت کا معاملہ آتا ہے. اکثر والدین کے 2 ہی معاملات ہوتے ہیں. ایک ایسے جو خود تو عبادت گزار ہیں، یہ تو نماز کے پابند ہیں، یہ تو ذکر اذکار میں لگے ہوئے، یہ تو قرآن مجید کی تلاوت میں لگے ہوئے، یہ اپنے حد تک بہترین ہے. لیکن اولاد کا معاملہ ایسا ہے کہ آنسو بہائے جائیں، خون کے آنسو بہائے جائیں تب بھی کم ہے. ایک یہ معاملہ. اور دوسری طرف کچھ والدین کا معاملہ ایسا ہے، نہ یہ عبادتوں میں لگے ہوئے، نہ ان کی اولاد عبادتوں میں لگی ہوئی، نہ ان کو کوئی دین سے مطلب، نہ اولاد کو کوئی دین سے مطلب، لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہماری اولاد تو دیندار بن جائے. بات سمجھ میں آئی؟ 2 پہلو. اب یہ دونوں پہلو میں بھی دونوں قسم کے والدین کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بدلو، پہلے اپنے آپ کو بدلیں.
اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں، اپنے آپ کو دیندار بنائیں، اپنے آپ کو پہلے نمازوں کا پابند بنائیں، اپنے آپ کو پہلے اللہ سے ڈرنے والا بنائیں، اپنے آپ کو غلط راستوں سے رکنے والا بنائیں۔ اس کے ساتھ اپنی اولاد کے بارے میں بھی اسی طرح دعا کرنا جس طرح اپنے لیے کرتے رہے۔ وہی ابراہیم علیہ السلام جن کو بیٹا ملا، اسماعیل علیہ السلام ملنے کے بعد اب ان کی دعا دوسری تھی۔ کون سی دعا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی اور میری نسل کو بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا۔ پہلے دعا کیا تھی؟ نیک اولاد عطا فرما، اولاد ملی، اب کون سی دعا ہے؟ مجھے بھی میری اولاد کو بھی، مجھے بھی میرے نسل کو بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا۔ کیا پتا چلتا ہے؟ دنیا کا ہر انسان معمولی ہے، دنیا کا ہر انسان چھوٹا موٹا ہے، چاہے مقام کتنا بڑا کیوں نہ۔ نبیوں کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک نبی کی دعا تڑپ کے ساتھ اپنی نسلوں کے لیے یہ ہو رہی ہے کہ مجھے اور میری نسلوں کو بنا، تو ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ دعا کتنی تڑپ سے ہونی چاہیے؟ دعا کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ اسلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ اے والدین، اے لوگوں، اپنی اولاد کے بارے میں ہر معاملے میں دعا سے کام لو، دعا سے کام لو۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولاد نہیں سن رہی، لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اولاد نہیں مان رہی، تو بچپن سے ان کی تربیت کرو، بچپن سے ان کو سدھار لو، بچپن سے ان کو سنوار لو۔ جب بچپن سے چیزیں ان کے ساتھ کی جائیں گی تب ان کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، ورنہ تبدیلی کسی موڑ پر نہیں آ سکتی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت کے اندر بعض مقامات پر سخت الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی کی زبان کچھ کلمات کہلائے ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ اے لوگوں، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر کسی کو اپنی ذمہ داری کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اسی ضمن میں میں آپ کو دو واقعات سناتا چلوں، ایک دعا کے بارے میں، ایک بد دعا کے بارے میں۔ جو بات تو ہم نے کہی ہے، کیونکہ واضح بات ہے کہ انسان کو جب تک کوئی واقعہ سنتا نہیں، بات میں دم پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی ضمن سے ہم نے بھی یہ سوچا ہے کہ چلو دو واقعات بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں، تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو، تاکہ ہمیں بھی اپنی اولاد کے بارے میں احساس پیدا ہو جائے، یہ آسانی ہو ہمارے لیے۔ تو پہلی چیز میں بتاتا چلوں، والدین کے زبان سے نکلنے والے الفاظ اتنے خطرناک ہوتے ہیں، گرچہ وہ چھوٹے موٹے ہوں گے لیکن ان کی زندگیاں تباہ کر سکتی ہیں۔ بخاری اور مسلم کے اندر ایک مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں، بنی اسرائیل قوم کے اندر ایک بہت بڑا متقی پرہیزگار شخص تھا جن کا نام ہے جریج، شاید نام بعض لوگوں نے سنا ہوگا، جریج نام تھا، اور یہ ایسے تھے، ایک نیک متقی پرہیزگار انسان گزرے، اس لیے ایک ادب سے ان کا نام لینا ہے، ادب سے ان کا تذکرہ کریں گے۔ پرہیزگار انسان، ان کی ماں باحیا تھی، ماں کے فرما بردار تھے، اور ماں ان کی غصے والی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بڑے متقی پرہیزگار، عبادت گزار، ان کی ماں تھوڑا غصہ والی۔ ایک مرتبہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اب یہ واقعہ دو اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے کہ 3 دن تک ایسا معاملہ پیش آیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں 3 مرتبہ کا یہ واقعہ پیش آیا، خیر جو بھی ہو اپنی جگہ ایک تذکرہ ہے۔ ان کی ماں ان کو آواز دیتی ہے جب یہ نفل نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ پہلے پچھلی امتوں میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آنے کا سسٹم نہیں تھا، اپنے اپنے گھروں میں ایک جگہ منتخب کرنا ہوتا تھا، وہیں پہ لوگوں کو عبادت کرنا ہوتا تھا، جس کو خانقاہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس امت میں وہ حرام ہے، بات سمجھ میں؟ اس امت میں وہ حرام ہے۔ اس امت میں کیا ہے؟
مسجد میں آنا ہے، سب کو جماعت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، جماعت بنا کر نماز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جریج اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز تھی۔ عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ پکارا کس کو جا رہا ہے؟ جریج کو۔ کون ہے؟ ماں کی طرف سے بیٹے کو پکارا جا رہا ہے۔ اب یہ کس کو جواب دیں گے؟ نماز پوری کریں گے یا ماں کی طرف چلے جائیں گے؟ اب وہ نماز میں لگے رہے۔ پھر کچھ دیر بعد پھر ماں آواز دیتی، جریج، کچھ کام تھا ہوگا، ماں نے پکارا۔ دوسری مرتبہ بھی آواز نہیں، کوئی جواب نہیں ہے، رسپانس نہیں ہے، نماز نہیں لگے ہوئے۔ تیسری مرتبہ بھی یہی واقعہ پیش آتا ہے۔ اس کے بعد غصے میں آ کر ان کی ماں کہتی ہے، جا تیرا منہ کالا ہو کسی سے۔ کیا کہا؟ ماں غصے میں آ کر یہ بدوا دیتی ہے کہ تیرا منہ کالا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو کسی بدکار عورت کے ساتھ تیرا معاملہ ہو جائے اور تو ذلیل ہو جائے۔ بہت برے الفاظ ہیں۔ ہونا یہ تھا کہ اس جگہ پر چرواہے جانوروں کو لے کر اپنے جانور چرائے کرتے تھے۔ ایک عورت تھی اس میں، جو چرواہے کے ساتھ اس نے بلاتکاری کی تھی اور اس کے پیٹ میں بچہ تھا، اور پوری بستی والی کو بتانے لگی کہ جریج کا بیٹا ہے میرے پیٹ میں، جبکہ وہ تھا کسی اور کا۔ دنیا والوں کو اس نے بتایا کہ جریج نے میرے ساتھ فلاں بدکاری کی ہے۔ پورے گاؤں والے مل کر درہم برہم ہو گئے، ان کا جو عبادت خانہ تھا اس کو پورا توڑ دیا۔ عبادت خانے کو توڑ دیا، یہاں تک کہ جریج کو مارنے کے لیے بھی بعض لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اب لوگوں نے کہا تجھے تو متقی پرہیزگار سمجھتے تھے، فلاں فلاں سمجھتے تھے، تو ایسا نکلا ویسا نکلا، ساری چیزیں ہو گئی۔ جریج خاموش رہے، جریج خاموش رہے۔ اس کے بعد کچھ وقت کے بعد انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اس کا بچہ پیدا ہونے دو، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، بچے کو لے کر آئی، اور یہ تاریخ میں یہ بھی ایک واقعہ مذکور ہے کہ بچے جس زمانے میں نہیں بول سکتے، اس زمانے میں اس بچے نے منہ سے اپنے جواب دیا۔ چھوٹا بچہ تھا، گود میں ماں لے کر آئی۔ اللہ کی طرف سے یہ جریج کے لیے ایک مدد تھی۔ جریج نے بچے سے پوچھا تو کس کا بیٹا ہے؟ بچے نے کہا میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ جتنے لوگ کھڑے تھے سارے منظر میں دیکھ کر حشاش بشاش پورے دنگ رہ گئے۔ جو پورے حشاش بشاش ٹھہرے ہوئے تھے پورے دنگ رہ گئے۔ کبھی نہ ہونے والا واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا۔ دودھ پیتا بچہ زبان سے الفاظ جمع کرے، ناممکن ہے۔ اور وہ بچہ جواب دے رہا ہے کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے، جریج نہیں ہے۔ وہاں پہ جواب مل گیا دنیا والوں کو۔ اب لوگوں نے کہا کہ اے جریج بس ہمیں حکم دے دو، ہم بنائیں گے تمہارا جو گھر ہم نے اپنے ہاتھوں سے توڑا ہم بنائیں گے، سونے کا بنا کر دیں گے اگر تم چاہو تو۔ انہوں نے کہا نہیں۔ تو بات بتانے کی کیا ہے؟ الفاظ مختصر تھے، بات چھوٹی تھی، ماں کی بددعا تھی۔ یہ ماں کی بددعا اتنی خطرناک تھی کہ بیٹا پورے جہاں میں ذلیل ہو چکا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آج کتنے والدین کا معاملہ ایسا ہے، غصے میں آ گئے، پریشانی میں آ گئے، اولاد کو یہ ایک صاف جملہ کہا جاتا ہے ستیہ ناش ہو جائے ہے۔ اب اسی طرح کی ایک اور بات میں بتاتا چلو، دیکھیے وقت ہوتا ہے، انسان غصے میں آتا ہے، غصہ جائز ہے اپنی جگہ، اولاد جب تنگ کر دیتی ہے تنگ آ جاتے ہیں، لیکن ایک اور راستہ میں بتاتا چلو، غصے کے موقع پر جب زبان سے بددعا نکلنے کے لیے آتی ہے تو اس بددعا کو دعا سے بدل ڈالو، اس بددعا کو دعا سے بدل ڈالو۔ اولاد شرارت کر رہی ہے، اس کو دعا سے بدل ڈالو، اللہ تجھے سدھار دے۔ اس بددعا کو بدل ڈالو، اللہ رحم کرے تجھ پر۔ اس بددعا کو بدل ڈالو، اللہ ہدایت دے تجھے۔ ہو سکتا ہے نا، ممکن ہے نا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا چلو جو دعا کا اثر رکھتا ہے۔ پہلے نام نہیں لوں گا، نام بعد میں لیتا چلو، پہلے واقعہ میں بتاتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے
یوں سمجھے کہ 9 سے 10 سال کی عمر کا واقعہ ہے، 9 سے 10 سال کی عمر کا بچہ ہے، بچپنا ہے، اتنی شرارت ہے کہ اس کی شرارت مشہور ہے گھر میں۔ ایک دفعہ مہمان آئے گھر پہ، مہمان آنے کے بعد ہر گھر کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ مہمان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے، تو ان کی ماں باحیات ہیں، ماں نے انتظام کیا، سالن پکایا، کھانا وغیرہ پکایا، دسترخوان بچھایا جا رہا تھا، ماں کچن میں تھی، کچھ چیزیں اور بنا رہی تھی، کچھ کام میں مصروف تھی۔ بیٹا کھیلتے ہوئے باہر سے آیا، مٹی اٹھا کر سالنوں کے اندر ڈال دیا اسے۔ بیٹے نے کیا حرکت کی؟ یعنی کہا جاتا ہے نا کہ ایک کڑائی پہ پانی پھیرا گیا، پوری محنت پہ پانی پھر گیا، مہمان بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے یہ حرکت کی گئی، یہ کھانے کے لائق ہوگا نہیں، پھینکنا پڑے گا۔ اب اتنا غصہ آ گیا ان کی والدہ کو، ان کی والدہ نے بددعا دینے کی بجائے انہی الفاظ کو، اسی طرح کو انہوں نے دعا میں بدل ڈالا۔ اور اکثر دفعہ یہ جب بھی شرارت کرتے تو بددعا کی بجائے ان کو دعا دے دیتی اس سے۔ ان کی دعا یہ ہوتی تھی کہ جا تجھے اللہ تعالیٰ خانے کعبہ کا امام بنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سختی کا معاملہ ہے، پریشان ہے، غصے میں ہے، دل کر رہا ہے کہ مارو۔ ایسے میں اگر تربیت بری ملی ہو تو گالی گلوچ پہ لوگ اتر آتے ہیں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ گالی نہیں دی، مارا نہیں، غصہ ہے، تکلیف ہے، سب کچھ ہے، کیا کیا جا سکتا؟ بددعا کی بجائے انہوں نے اپنی اولاد کو دعا میں بدل ڈالا، کہا کہ جا تجھے اللہ تعالیٰ خانے کعبہ کا امام بنائے۔ اور یہ وہی خانے کعبہ کے امام ہے جن کا نام آج عبد الرحمن سدیس ہے، باحیات ہے۔ یہ واقعی کہ ہم نے پہلے تحقیق کی، ہمیں لگا کہ شاید کئی چیزیں غلط لوگوں کی طرف نسبت کی جاتی ہیں، لیکن اس کی تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہے یہ واقعہ اپنی جگہ برحق ہے، سچا ہے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے، اپنی اولاد کو بددعا کی بجائے دعا دینے لگ جاؤ۔ اولاد بری ہے، دعا دینے لگ جاؤ، دعا مانگنے لگ جاؤ۔ جس طرف سے دنیا کے سامنے ہم روتے ہیں، ہمارا دکھ بیان کرتے ہیں، کوئی سننے والا نہیں، کسی کو کوئی لینا دینا نہیں۔ ایک ہے سننے والا، ایک ہے جسے تمہاری طرف کی قدر ہے، جسے تمہارے نکلنے والے آنسوؤں کا احساس ہے، وہ سننے کو تیار ہے، وہ تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے تیار ہے، وہ تمہاری طرف کو سننا چاہتا ہے، وہ تمہارے رونے کی بھی قدر کرتا ہے۔ وہ اتنا بڑا رحم دل ہے کہ تمہارے آنکھوں سے گرنے والے آنسو زمین پر گرتے بھی نہیں کہ تمہاری مغفرت کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو معاملات جیسے بھی ہوں، جو بھی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سنانا ضروری ہے۔ رو، گڑ گڑاؤ، حالات جیسی بھی ہو، حالات جیسی بھی ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، ہر چیز بدل سکتی ہے۔ ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے، خیر اگر یہ دیکھا جائے تو الگ الگ موضوع تھے، لیکن ہم نے سمجھا کہ چلو موقع کی مناسبت سے اس واقعے کو بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ زندگی بھر اولاد کی تمنا ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو میں مالدار چھوڑ کر جاؤں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی بڑا گھر بنانا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں کار آ جانا بڑی کامیابی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 100-200 لوگ پہچان لی کامیابی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لکھپتی کروڑ پتی بن گئے کامیابی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایسا اگر دیکھا جائے تو فرعون سب سے بڑا کامیاب ہونا تھا۔ فرعون جانتے ہیں نا، جو بنی اسرائیل قوم پر ظلم کرنے والا تھا، جس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ کامیاب تھا؟ وہ کامیاب ہے؟ نہیں۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ کامیابی نام ہے دین پر چلنے کا، کامیابی نام ہے دین میں کامیاب ہونے کا، کامیابی نام ہے اللہ کے محبوب بننے کا،
تو جو والدین اپنی اولاد کو اللہ کا محبوب بنا کر اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، انہوں نے اپنی اولاد کو برباد کر لیا۔ اسی ضمن میں یہ واقعہ میں بتاتا چلو، ایک مرتبہ خلیفہ منصور، یہ 5ویں 6ویں خلیفہ کے زمانے کی بات ہے، صحابہ کے بعد کا زمانہ ہے۔ خلیفہ منصور کے پاس ایک بہت بڑے عالم آئے جن کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، ان کا نام ہے مقاتل بن سلیمان۔ خلیفہ منصور کے دربار میں آئے، خلیفہ منصور نے کہا کوئی نصیحت سنا دیجیے، کوئی نصیحت کریے۔ آج دیکھیں، بادشاہ یا حاکم یا خلیفہ جب دیندار ہو تو ان کی صحبت کا معاملہ اکثر دیندار سے، علماء سے ہوتا ہے۔ اگر یہ برے ہوں تو ان کا معاملہ کن سے ہوتا ہے؟ شرابیوں سے، ناچنے والوں سے، اس طرح کے لوگوں سے۔ تو یہ خلیفہ منصور ایک اچھا بادشاہ گزرا تاریخ کے اندر، یہ علماء کو اپنے قریب رکھتے تھے۔ تو مقاتل بن سلیمان سے انہوں نے کہا کہ ایک نصیحت سنائی۔ تو مقاتل بن سلیمان نے کہا کیسی نصیحت سننا چاہو؟ کانوں سنی یا آنکھوں دیکھی؟ تو خلیفہ منصور نے کہا آنکھوں دیکھی سنائی۔ یہ اولاد کے بارے میں بڑی خطرناک بات ہے، غور سے سننا اس بات کو۔ تو انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے سنو، میں نے اپنی انہی آنکھوں سے 2 لوگوں کو میں نے دیکھا، ایک عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں 5ویں خلیفہ، اور ایک دوسری طرف ہشام بن عبد الملک۔ یہ 2 اپنے اپنے زمانوں کے خلیفہ گزرے، اور جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کی وراثت میں ایک خلیفہ تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاریخ کے اندر ایسے خلیفہ گزرے جن کے زمانے میں لوگ گھروں سے پیسہ سونا لے کر نکلتے تھے، صدقہ کرنے کے لیے کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ایسا زمانہ گزرا۔ آپ دیکھیں تاریخ کے اندر بے شمار بے حد واقعات ان کے موجود ہیں، اور بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے۔ تو ان کی جب وفات کا وقت آیا، جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے پاس کتنا پیسہ تھا؟ خلیفہ تھے، لوگوں کی ذہنیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لوگ ان شاید کچھ لاکھ تھے ہوں گے، ہے؟ لیکن آپ کو سن کر یہ بات حیران کر دے گی، ان کے پاس صرف 21 دینار تھے۔ کتنے؟ 21 دینار، سمجھے روپیہ۔ اب اس 21 دینار میں ان کی تجہیز و تکفین کا معاملہ پیش آیا، اس میں پورا خرچ ہو گیا، بچے 10 سے 11 روپے۔ اب ان کے بیٹے کتنے تھے؟ 11 بیٹے۔ اب وہ ترکہ تقسیم بھی کرنا ہے بیٹوں میں، تو مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں کہ ہر بیٹے کو 1 دینار ملا صرف۔ اور اسی طرح دوسرا معاملہ یہ ہے، ہشام بن عبد الملک، یہ بھی اپنے زمانے کا ایک خلیفہ گزرا، اس نے اپنے بیٹوں کے لیے جو ترکہ چھوڑ کر گیا تھا، یہ سن کر بھی آپ کو حیرانی ہوگی، 11 بیٹے اس کے پیچھے، ایک بیٹے کو اس کی وراثت سے 10 لاکھ درہم ملے۔ کتنے؟ ایک بیٹے کو 10 لاکھ، مطلب 1 کروڑ 10 لاکھ درہم اس کی وراثت میں تھی، یہ اولاد کو ملی، ایک بیٹے کو 10 لاکھ درہم ملے۔ اور یہ بتاتے ہیں کہ ان دونوں کی زندگیوں سے میں نے سبق دیکھا ہے، عمر بن عبدالعزیز جن کے 11 بیٹے 1 روپے کے مالک بنے، ان کے بیٹوں نے اتنی محنت کی آگے بڑھ کر، ان کے ایک بیٹے کو میں نے 100 گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے دیکھا۔ اور یہی ہشام بن عبد الملک جس کے 11 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو 10 لاکھ درہم ملے، اس کے ایک بیٹے کو میں نے بازار میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اولاد کو کس رخ پر ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کما کر چھوڑ کر جانا کامیابی ہے، تو ہمارا شمار ہشام بن عبد الملک جیسے لوگوں کا ہے۔
اگر ہم ان کے لیے دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کر کے ان کو دین کا پابند بنا کے ایمان والا بنا کر عمل صالح کرنے والا بنا کر عبادتوں سے جڑا ہوا دین سے محبت کرنے والا دین پر چلنے والا دین کے لیے قربانیاں دینے والا بنا کر اگر ہم جاتے ہیں اگر وہ مانگ کر بھی کھا کر زندگی گزارنے والے ہو تو بعد کی زندگیوں میں اللہ ان میں سے کسی ایک کو بادشاہ جیسی زندگی دے گا جو سب کی مدد کرنے والا بنے گا. تو یہ ہمارا اختیار ہے, یہ ہماری مرضی ہے ہم اپنی اولاد کے بارے میں کیا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی آخرت کامیاب ہو, وہ آخری اخروی اعتبار سے کامیاب ہو یا دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر باپ ہر ماں یہ جواب دے گی کہ ہماری اولاد بھی ہماری طرح ہماری آخرت میں ہمارے ساتھ ہمارے جنت کے اندر داخل ہو جائے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اولاد کو بد دعا دینے سے بچو, اولاد کے حق میں دعا کرو اور ہر موڑ پر ہر معاملے میں اولاد کو دعا دیتے رہو. ان کے لیے دین کی تڑپ رکھو, ان کے لیے دینداری کی کوشش کرتے رہو, ان کے لیے دین پر چلنے کے راستے فراہم کرتے رہو اور دنیا کی ساری رنگینیوں سے اپنی اولاد کو سمجھا کر سدھار کر ان کو پیچھے لاتے رہو. اور یہ کام کبھی ایک دو بار کرنے کا نہیں ہے, ایک دو بار کیے ہم سمجھ رہے نہیں سدھر رہے نہیں. ایسے لوگوں کو ایک بات یاد رکھنا چاہیے, نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو غرق ہونے کے وقت تک اس کو سمجھاتے رہے. کب تک؟ بیٹا جوان ہو گیا, بڑا ہو گیا, بیٹا کہہ رہا ہے جدی پہاڑ پہ چڑھا جاؤں گا, وہ سب سے بڑا پہاڑ, اس پہ چڑھ جاؤں گا, بچا لے گا. ایک لہر آئی, ایک موج آئی, مار کے اس کو پانی میں لے. پتہ یہ چلتا ہے کہ جب تک ماں باپ زندہ ہیں اس وقت تک اولاد کی فکر کرتے رہنا. فکر تو کرتے رہیں گے کھانے پینے کی, لیکن دین کی فکر کرتے رہنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام لوگوں کو زندگی کے ہر موڑ پر اے اللہ جس طرح تو نے اولاد کو نعمت بنایا ہے اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار ہمیں اپنی اولاد کو بد دعا دینے سے بچا. اے پروردگار ہم اپنی اولاد کو صحیح اور بہترین طریقے سے تڑپ کر تیری بارگاہ میں ان کے حق میں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار ہم بھی کسی کے اولاد ہیں, ہم سے بھی خطائیں گناہ ہو سکتے ہیں, ہو رہے ہیں. اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو, ہماری نسلوں کو دین پر چلنے, دین سے محبت کرنے, دین کے لیے جینے اور دین کے لیے مرنے کی ہمیں کوشش کرتے ہوئے ان کو صحیح راستے پر لانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھے مان اسلام پر زندہ رکھ اور موت دے تو مان اسلام پر موت دے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.